بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک و دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے، بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام و ناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے حضرت بہلول کا اصل نام وہب بن عامر اور تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت ساتویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ حضرت بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جراوطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کیں ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ حضرت بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمسار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازی سے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا کہ 3 درہم، بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر حضرت بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون الرشید نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغ زاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے، چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ حضرت بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا کہ بیچو گے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بہلول نے جواب دیا کہ تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر رہے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل حضرت بہلول کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں، لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔
जब हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा। इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है, जो अपनी सल्तनत अपने पास रखो। मारूफ बुजुर्ग हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। मैंने हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लोट-पोट हो रहे थे। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला कि मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अज़ियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊँ तो मेरी ग़ीबत भी नहीं करती। एक दिन हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार में बैठे हुए थे कि किसी शख्स ने पूछा कि बहलौल क्या कर रहे हो? तो हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे के बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा कि हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलौल क्या कर रहे हो? हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह से ऐसे दर्जनों वाक़ियात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग उसे किताबी बातें कहते हैं और बाज़ उसे रूहानियत की मेराज मानते हैं, लेकिन ये बात तय है कि जो हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह कह गए वो पत्थर पर लकीर है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।